अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 42 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 42वें लेसन में हम मुख्तलिफ हरूफ को जोड़ के लिखना सीखेंगे, छोटे छोटे अल्फाज लिखने की शुरुआत करेंगे। इससे पहले जो लेसन 1 से लेकर लेसन 24 तक की एक प्ले लिस्ट जो आओ लिखना सीखें हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसमें हमने नस्तालीक के बुनियादी हरूफ को हरफ बा हरफ लिखना सीखा था। और आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि नस्तालीक उस फ़ॉन्ट को कहा जाता है, उस लिखने के अंदाज़ को कहा जाता है जिसमें उर्दू की तमाम किताबें लिखी जाती हैं, जिसमें हम उर्दू लिखते और पढ़ते हैं। उस फ़ॉन्ट को नस्तालीक कहते हैं। उसी फ़ॉन्ट के हमने तमाम हरूफ तहज्जी को लिखना सीखा लेसन 1 से लेसन 24 तक। फिर उसके बाद के जो लेसन है 25वां लेसन जिस तरह है, उसमें हमने देखा कि ग्राफ क्या होता है, किस तरह बनाया जाता है, वो जो हरूफ सीखे हैं वो ग्राफ के मुताबिक कैसे हैं। हमने एक लेसन के अंदर ये भी बात की थी कि कागज़ कैसा होगा, कहाँ से मिलेगा, कौन सी बुक शॉप से मिलेगा, कलम कहाँ से मिलेगा, कलम नहीं है तो उसका मुतबादल क्या है, इंक कैसे रखनी है, कहाँ से मिलेगी, कैसी इंक से लिखना है, सब चीज़ों के बारे में बड़ी तफसील से बात की है। वो लेसन देखना चाहें तो लेसन 5 से बाद यानी कि लेसन बिफोर 6 के अंदर आप वो सब चीज़ें देख सकते हैं। इसी तरह एक लेसन 11 है जिसमें हमने सीखा था कि मार्कर, कट मार्कर और इन चीज़ों के साथ लिखने की शुरुआत की थी, तो वो भी आप ज़रूर देखें। फिर उसके बाद हमने जो अगली सीरीज़ थी यानी कि दो हरूफ को जोड़ जोड़ कर लिखने की मश्क थी, वो सब सीख चुके हैं। आज के लेसन में हम मुख्तलिफ छोटे छोटे अल्फाज लिखना सीखेंगे और इसी तरह हर लेसन में 2, 3, 4 या 5 अल्फाज लिखना सीखेंगे। इसी तरह वो अल्फाज कोई भी हो सकते हैं, वो हम मुनासिब जो होंगे, जो आसान होंगी। जिस तरह आज के लेसन में हम सिर्फ 2 दुनिया के सबसे बाबरकत तरीन नाम हम वो लिखेंगे। सबसे पहला नाम हम लिखना सीखेंगे अल्लाह। अल्लाह पाक का बाबरकत नाम, खूबसूरत नाम लिखना सीखेंगे। अल्लाह पाक हमें ये सवाब की नीयत से लिखने की तौफीक दे और आप भी सवाब की नीयत से इसको सीखें। आप वीडियो को रोकें, देखें और लिखना सीखें। आपको अपना नाम खूबसूरत तरीके से लिखना आए या ना आए, आपको ये दोनों नाम ज़रूर लिखने आने चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अल्लाह को मार्कर के साथ भी, कलम के साथ भी और पॉइंटर पेंसिल वगैरह के साथ भी। इसी तरह जो हरूफ हम सीखेंगे उनको इन सब तीनों चारों चीज़ों के साथ ज़रूर लिखा करेंगे। तो अभी आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले लिखना सीखेंगे अल्लाह। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी तो नाज़रीन, अभी हम शुरू करते हैं अल्लाह ताला का बाबरकत नाम लिखना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अलिफ, वो तो लिखना आता ही है। सबसे पहले हम अलिफ लिखेंगे। अलिफ यूँ 3 कत का, ये अलिफ लिख लिया। ये सबसे हम लोगों ने लेसन 2 में लिखना सीखा था अलिफ। फिर उसके बाद हमने लिखा था, अभी लिखना है अल्लाह। उसके लिए ये लिखेंगे 2 कत का, ये इस तरह। अलिफ 3 कत का, लेकिन लाम की एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि लाम 2 कत का लिखा जाता है पहला हिस्सा। तो ये भी आपको पता ही है कि लाम जब किसी हरफ के शुरू में आएगा तो 2 कत का लिखा जाएगा और फिर उसके बाद इसको यूं जोड़ा जाता है। तो ये आपने ये भी सीखा ही था। इसके बाद अभी हमने कैसे लिखना है कि जो अगला है लाम, वो लाम दूसरी पूरा ऊपर की तरफ नहीं लिखना। तो वो हमने सिर्फ यहीं से वापस शुरू नीचे ले जाना है। ये अब देखें, ये वाला लाम का हिस्सा नीचे है, ये वाला ऊपर है। तो आपने इसी तरतीब से लिखना है, इन दोनों को बराबर नहीं करना, ये ऊपर नीचे ही रहेगा। और फिर उसके बाद हम इसका आखिरी हिस्सा यानी कि हे लिखेंगे। तो वो यूं, और फिर ये वाला जो हे होगा ये रे की मानंद होगा लेकिन बारीक सा। तो इस तरह से आपने देखा कि अल्लाह का बाबरकत और प्यारा खूबसूरत नाम हमने लिखना सीखा है। इसके बाद जो इसके ऊपर आएगा हे, तो वो हमें इससे छोटा लिखना होगा। तो लेकिन जो ज़बरें ज़ेरें हैं ये हर हरफ की अलग अलग होती हैं, तो अलग अलग अंदाज में होती हैं।
تو ہے کا جو اللہ کے اندر شد آئے گی سب سے پہلے وہ اس طرح اور پھر اس طرح اور پھر اس کے اوپر حرف الف مدہ آئے گا، وہ چھوٹا سا ہم نے الف لکھ دینا ہے، یہ کھڑا زبر اللہ. تو اس طرح سے اللہ کا بابرکت نام لکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ابھی ہم جو کٹ مارکر کے ساتھ بھی اللہ کا بابرکت نام لکھیں گے تو وہ دیکھیں اسی طرح سے اسی اصول کے مطابق الف اور یہ والا چھوٹا ہے چھوٹا لام اور یوں اور یہ اس سے نیچے اور پھر اس کے بعد آگے یہ ہم نے اللہ لکھنا سیکھا. یہ شد جو ہوگی یہ آپ نے باریک نوک کے ساتھ بنانی ہے. اس کے بعد ہم اسی کو عام پینسل کے ساتھ بھی لکھتے ہیں تو وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ الف اسی طرح سے لکھا گیا ہے، اسی ترتیب سے ہی. پینسل کے ساتھ بھی آپ دیکھنا ہے کہ لکھنے میں ترتیب نہیں بدلی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ ہی ہم نے اللہ کا یہ بھی لکھا ہے. ویسے چھوٹے کٹ مارکر کے ساتھ بھی لکھنا ہو جب بھی ہم اسی طرح سے لکھیں گے الف 3 قط کا، اس کے بعد چھوٹا الف یہ اس طرح اور یہ اس طرح سے. تو یہ ہم نے اللہ کا بابرکت نام تینوں طرح سے لکھنا سیکھا. اس کے بعد اگلا حرف ہم اللہ ہی کے پیارے اور آخری نبی کا خوبصورت نام ہم لکھتے ہیں ثواب کی نیت سے. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا. تو سب سے پہلے ہم نے میم لکھنا سیکھا تھا میم کی ایکسرسائز میں، تو وہ ایک نقطہ ایسے لگایا، اس کے بعد اس کی اس نوک کو نیچے کی طرف ڈریگ کر کے لانا ہے لیکن تھوڑی سی یوں گلائی دے کے، یہ دیکھیں بس اتنی سی. یہ میم کو جب ہم نے ہے کے ساتھ لکھنا سیکھا تھا تب یہ وہی لکھنا ہے میم ہے. میم کو ہے کے ساتھ اس طرح ملا کے لکھا تھا. پھر اس کے بعد دال اس کے ساتھ میم ملانی ہے. تو آپ نے جس طرح ہے کی ایکسرسائز میں دیکھا تھا کہ ہے کے ساتھ اگر میم کو ملایا جائے گا تو کیسے لکھنا ہے. جیسے دو ایکسرسائز کی میں بات کر رہا ہوں. پہلی ایکسرسائز وہ تھی جس میں میم کو ہے کے ساتھ ملایا، دوسری ایکسرسائز وہ تھی جس میں ہے کو میم کے ساتھ ملایا. تو ابھی ہم ہے کو میم کے ساتھ اس طرح ملائیں گے. یہ بالکل سیدھی لائن نہیں لائیں گے، یوں ٹیڑھی کر کے اور یوں، اور پھر اس کے بعد میم لکھ دیں گے جس طرح ہم میم لکھتے ہی تھے. اور پھر اس کے بعد میم کو دال کے ساتھ کیسے ملانا ہے تو وہ یوں اس طرح سے اور پھر آگے دال لکھ دینا ہے. تو یہ ہم نے محمد لکھنا سیکھا. یہ چھوٹی قلم ہے، یہ اللہ جس سے لکھا یہ بڑی قلم تھی، یہ چھوٹی قلم کے ساتھ لکھنا بتایا محمد لکھنا. پھر اس کے بعد ہم کٹ مارکر کے ساتھ بھی محمد لکھتے ہیں. تو یہ دیکھیے یہ بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا. یہ سب سے پہلے یہ نقطہ اور پھر یہ ہے اس طرح سے اور پھر یہ ہے اور پھر اس کے بعد یہ میم. تو میم ہم نے اس میں بھی دیکھا تھا کہ دو مختلف طریقے ہیں، ہم جس کسی کے ساتھ بھی لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں. پھر ابھی چھوٹے کٹ مارکر کے ساتھ لکھنا ہو تو پھر آپ یہ دیکھیں یہ تو بالکل فرق نہیں پڑے گا، اسی طرح سے لکھا جائے گا. یہ دیکھیں محمد. اس کے بعد ہم مارکر پوائنٹر وغیرہ کے ساتھ لکھتے ہیں تو وہ بھی اس طرح. تو دیکھیں اسی طرح سے محمد لکھا گیا ہے، ترتیب وہی کی وہی رہی ہے، ترتیب میں فرق نہیں آیا. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ اور محمد کو مختلف چیزوں کے ساتھ لکھنا سیکھا ہے. امید ہے کہ آپ اس کی ضرور پریکٹس کریں گے اور زیادہ سے زیادہ لکھیں گے. اللہ کا بابرکت نام ضرور لکھنا آنا چاہیے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس بھی ضرور اچھا اور خوبصورت لکھنا آنا چاہیے. ہر مسلمان کو لکھنا آنا چاہیے. تو یہ آپ اس کو ضرور لکھیں. میں محمد جو ہے لفظ محمد اس کو دوسری طرح سے بھی لکھنا بتاتا ہوں، دوسری میم کے ساتھ. جس طرح یہ میم لکھا، یہ دیکھیں بڑی قلم کے ساتھ لکھنے سے آپ کو تھوڑا سا بہتر پتہ چل رہا ہوگا.
تو اس طرح یہ اور پھر یہ اور پھر اس کے بعد نیچے یہ سیم ٹو سیم اسی طرح، لیکن جو نیچے میم ہے، میم دو طرح سے کیونکہ ہم نے سیکھا تھا میم کے لیسن میں، تو ہم اس کو یہ والا میم بھی ہم نے سیکھا تھا یوں، اور پھر آگے ہم نے اس کے رے لکھ دینا ہے تو اس طرح سے۔ تو یہ ہم نے میم دو طرح سے لکھنا سیکھا تھا، تو اس طرح ہم نے محمد لکھنا ہے، اور محمد کے اندر جو یہاں پر ایک شد بھی لکھی جاتی ہے یہ تاکہ میم کے اوپر زور آئے، تو یوں، تو میم کے اوپر پیش مو، ہے کے اوپر زبر ہا محا، میم کے اوپر شد کے بعد زبر اور پھر جزم، تو محمد۔ تو اس طرح سے ہم نے محمد لکھنا ہے۔ جی ناظرین، آج ہم نے 42ویں لیسن میں جو حروف لکھنا سیکھے تھے ان کو ملا کر کے چھوٹے چھوٹے الفاظ لکھنا سیکھے، لیکن آج کے جو دو چھوٹے الفاظ جو چھوٹے حروف کو ملا کر لکھا لیکن نام بن گیا دنیا کا سب سے بڑا نام، اللہ کا نام، جس نے زمین و آسمان بنائے، جس نے کل کائنات بنائی، جس نے ہمیں مسلمان بنایا، تو ہم وہ اس کا بابرکت نام لکھنا سیکھا ہے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب اور آخری نبی جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو انہی کا بابرکت نام لکھا محمد۔ تو دونوں طرح سے ہم نے یہ لکھنا سیکھا۔ تو یہ حدیث پاک ہے کہ اگر کسی نے محبت میں میری محبت میں میرا نام لکھا اور جب تک وہ لکھا رہے گا تو تب تک اس کا ثواب اسے ملے گا۔ تو اللہ کا نام لکھا، اللہ کے پیارے حبیب کا نام لکھا، لیکن اس میں ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ ہم نے اس میں درود پاک ضرور لکھنا ہے، لیکن میں نے یہاں پر مینشن اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ آپ کی بگنر، کیونکہ ابھی آپ پہلی سیڑھی میں ہیں، تو میں وہ لکھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں۔ میں اگلے لیسنز کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ درود پاک لکھوں گا اور پورا لکھا کروں گا۔ اس طرح نہیں کرنا، کبھی بھی آپ نے نہیں کرنا کہ محمد کے اوپر جس طرح چھوٹا سا سواد لکھ دیا جاتا ہے تو اس طرح نہیں کرنا۔ کسی بھی کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی تمام ڈگریاں باقاعدہ مینشن کی جائیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی MBBS ڈاکٹر ہے یا اس کے ساتھ اس نے کچھ اور چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو وہ یہ چاہے گا کہ میرا پورے کا پورا نام لکھا جائے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے درود پاک بھی ایک اللہ کی طرف سے انعام ہے، ایک تحفہ ہے، تو ہمیں درود پاک بھی پورا لکھنا چاہیے۔ تو اسی طرح سے ہم درود پاک بھی پورا لکھا کریں گے، صرف سواد نہیں لکھنا۔ یہ جب کبھی بھی آئے، چاہے ایگزامز میں ہو، چاہے ٹیسٹ میں ہو، تھوڑا سا آپ کے چند سیکنڈ لگیں گے، لیکن جہاں پر درود پاک آپ کی طرف سے لکھا گیا وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک کاغذ پہ رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جاتی رہیں گی۔ تو اچھی نیت کے ساتھ آپ نے اللہ اور محمد ان دونوں ناموں کو لکھنا ضرور اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، سب کو ضرور لکھنے کی طرف راغب کریں، ہمارے ان لیسنز کو ان کو ضرور دکھائیں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر شارٹ ویڈیوز کے سیکشن میں چھوٹی چھوٹی شارٹ ویڈیوز ہیں، اس کو ضرور دیکھیں۔ فلو میں لکھتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کا بھی دل کرے گا لکھنے کو، آپ بھی لکھنے کی طرف راغب ہوں گے، پھر آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح لکھیں گے۔ تو اگلے لیسن میں انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔